علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، آپ کے مزاج گرامی کیسے ہیں؟ میری پیاری بہن، الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں۔ آپ کا لباس اور حلیہ دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی مسجد یا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے کی چہار دیواری میں محدود کر رکھا ہے۔ کیا اتنی تعلیم ہمارے معاشرے میں کھانے پینے شادی بیاہ کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں ہماری سوسائٹی میں کوئی عزت مل سکتی ہے؟ ایسے ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو اتنا قید و بند رکھنا فرسودہ خیالی اور دقیانوسی سمجھتی ہوں۔ ایسے بہت سارے سوالات ہیں، پہلی فرصت میں آپ صرف ان کا حل فرمائیں تو میں آپ کی ممنون و مشکور ہوں گی۔ بہن، بہت خوب۔ آپ کا یہ سوال سن کر میں چونک گئی اور حیرت میں بھی پڑ گئی، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے ہے، اور آپ کو مسجد، مدرسہ اور دین اسلام سے اتنی نفرت اور دوری کیوں ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، کہیں آپ کو شوق نہ لگے۔ الحمدللہ میں مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن بسم اللہ نگر مکتب کی ایک طالبہ ہوں۔ الحمدللہ اس مدرسے میں قرآن پاک کو پوری تجوید اور گرامر سے سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس پر ہی بس نہیں بلکہ ہمیں ایمان، یقین، نماز، روزہ، دینی اور ایمانی شعور، ماں باپ اور بڑوں کے مقام و مرتبہ اور معاشرتی نظام کو عملی جمع پہنایا جاتا ہے، جس سے ہمیں کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے۔ میں اس تعلیم، تربیت اور حجاب کو دنیا اور آخرت کا زیور تصور کرتی ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہماری کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے میں۔ معاف کرنا بہن، آپ کی ساری باتیں شیخ چلی کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ میں اسے ضیاء وقت تصور کرتی ہوں۔ آج میری سہیلی شبنم کی شادی ہے، اس کے لیے میں نے بڑی تیاریاں کی ہیں۔ بہت ہی قیمتی ڈریس ممبئی سے منگائی ہوں، 5000 کا بیوٹی پارلر میں میک اپ کرائی ہوں، اور مراد آباد سے سینڈل منگائی ہوں۔ آپ اس وقت مجھے بالکل نہ روکیں، میں بہت الجھن میں ہوں۔ اگر آپ نے مجھے روکا تو میک اپ اور لپسٹک خراب ہو جائے گی اور میری محنت ضائع ہو جائے گی اور کیک پر پانی پھر جائے گا۔ پلیز مجھے جانے دیجیے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں دلہا اور دلہن کی کار پہنچنے والی ہے اور مجھے ان کا ویلکم بھی کرنا ہے اور پھر ان کے ساتھ کیف و سرور۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نام تو ہو مسلم کا، کھانا پینا، رہن سہن، کاروبار، رسم و رواج، شادی بیاہ میں رہنا لباس، VCR، ویڈیوگرافی، ڈھول بازے، غیر محرموں کا اختلاط، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ بلکہ اسلام سے کھلی بغاوت ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہا ہے، خرد نے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امید کی پیاری بہن، یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر رکیے، آپ کا میک اپ، بناؤ سنگار اور اسٹائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے پروگرام کی تیاری میں ہیں۔ بہن، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہن، میرا پورا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کیا میرا نام پوچھ کر پولیس اسٹیشن یا دارالقضا میں کمپلینٹ کرانے کا ارادہ ہے؟ کون سی غلطی کر دی میں نے؟ بہن، آپ کی ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شادی میں جاؤں تو برقع اور نقاب میں جاؤں۔ وہاں مجھے دیکھ میری فرینڈ اور سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں اور یہ کہیں کہ شادی میں آئی ہے یا کسی میت میں۔ اللہ کے واسطے مجھے جانے دیجیے، میری لپسٹک اور میک اپ خراب نہ کریں، اب مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ بہن، مجھ سے ایسی توقع مت رکھے، بلکہ میں ایسے خوشگوار اور دینی ماحول میں کچھ دین اسلام کی باتیں اور پردے کے بارے میں کچھ اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اگر برا نہ مانے تو سنیے، پوری توجہ سے سنیے۔ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اعلیٰ و افضل بنایا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر ہمیں جو شریعت ملی وہ بھی سب سے اعلیٰ و رفع ہے۔ فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، نبی بھی ایسی شان والا جو تمام نبیوں کا سردار۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
نقصان دہ چیزوں کے بارے میں اس طرح فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ کھانے پینے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسانی لباس یعنی پردہ اور لباس، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا کھلا پیغام ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسی طرح پردے کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد باری ہے، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جس کا صاف اور شفاف مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کے ذریعے اپنے جسم کو چھپائیں۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو نظر انداز کیا تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میری پیاری بہن، میری اس بات کو بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میری بہن، ہماری زندگی اور آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان کر دیا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا مطلب ہے رسول خدا جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ انہی دو حکم میں پورا دین چھپا ہوا ہے۔ میری بہن، آپ بہت ضدی معلوم ہوتی ہے۔ اگر میں یہ قرآن و حدیث کی باتیں کسی پتھر کے سامنے پیش کرتی یا کسی جانور کو سناتی تو وہ بھی کانپ اٹھتا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے ارادے پر بضد ہے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں شادی بیاہ کے رسم و رواج کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ امید کی میری بہن آپ میری باتوں کو سن کر اسلام کے طریقے کو ضرور اپنائیں گی۔ اچھا بہن، میں اپنے پروگرام کو ملتوی کرتی ہوں کیونکہ آپ کی ساری باتوں میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیں پردہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں۔ بہت خوب بہن، ابھی تک آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے پر خوش تھی اور ماحول سے دوچار ہو کر اسلامی طریقے کو فرسودہ خیالی اور دقیانوسی سمجھتی تھی۔ خیر، کوئی بات نہیں، غلطی ہونے کے بعد توبہ کی توفیق ہو جانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میری پیاری بہن، میری اس بات کو بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول خدا جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ انہی دو حکموں میں پورا دین چھپا ہوا ہے۔ میری پیاری بہن، بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ وقت کے قلت کے پیش نظر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ ابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، جذبات میں ڈوب کر سوال کرتی ہے کہ ابا حضور، جنت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا میری نور نظر، لختے جگر، جو گھر کی چہار دیواری میں اور پردے کی زندگی گزارے گی وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگی۔ ابا حضور کی بات کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ انتقال کے وقت اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ میرے سرتاج، جب میری روح میرے بدن سے نکل جائے تو کفن دفن کا کام رات میں کرنا۔ فرمایا کیوں؟ فرماتی ہے کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا کر رکھا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری روح میرے بدن سے نکلنے کے بعد کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر پڑے۔ میری بہن، یہ جذبہ تھا دین اسلام کا، آقا کی بتائی ہوئی باتوں کا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بہن، آپ بیان کر رہی تھی اور قرآن و حدیث کے دلائل پیش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ پر شرمندہ ہو رہی تھی اور کوشش رہی تھی کہ ہمیں جس زبان سے قرآن و حدیث اور اپنے جسم کو بے پردگی کے گناہ سے بچانا تھا، اس قیمتی اوقات کو غفلت میں گزار دیا۔ میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بدنظری اور بے پردگی کے گناہ سے نہ بچا سکی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے صفت ستاری اور صفت غفاری کا معاملہ فرمائے اور میری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اور خاتون جنت بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ صلاحیت اور دینی معلومات کہاں اور کس طرح حاصل کی مجھے بھی معلوم کرائیں. آپ کی بڑی ممنون و مشکور ہوں گی. بہت خوب بہن, توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ نے میری تعلیم اور تربیت کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ میں مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن مکتب کی ایک طالبہ ہوں. میں اپنی قد و کاوش کو مدرسے کے ذمہ داروں اور اساتذہ کرام اور والدین کو دیتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس لائق بنا دیا. اچھا, اب اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. شکریہ کے ساتھ اجازت ہے بہن. جزاک اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء. شعر. تیرے علم و ہنر کی نہیں ہے انتہا کوئی, تیرے علم و ہنر کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہ ہی تجھ سے بڑھ کر سازے فطرت میں نوا کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.